بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی ضرور پیروی کرو گے، بالشت بالشت برابر اور ہاتھ کے برابر، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرو گے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا پہلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور کون؟ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کی پیروی نہ کرے، وہ اسی صراط مستقیم پر قائم رہے جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ راستہ اور اس تک پہنچنے کا آسان ذریعہ ہے، جو اللہ تعالی کے محبوب بندوں کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، اور فرمایا جہاں تک ہو سکے شیطان کے چیلوں کی مخالفت کرو۔ ان تمام تاکیدات کے باوجود امت کا ایک طبقہ شیطان کی پیروی اور نفسانی خواہشات کی غلامی میں صراط مستقیم سے ہٹ کر اللہ و رسول کے دشمنوں کی راہوں پر چل چکا ہے، جس سے دور رہنے کی اللہ اور اس کے رسول نے تاکید فرمائی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے وہ دشمن صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اخلاقی پستی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جس کا تصور ایک صاحب عقل و خرد آدمی نہیں کر سکتا، جیسا کہ زیر بحث حدیث میں پیشین گوئی کے طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ امت کو اس پستی میں گرنے سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم ہونے سے قبل ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو گمراہی و ضلالت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھ لیا ہے، ان کی پیروی میں ضرور پڑیں گے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت تم عقل سے اس قدر دور ہو چکے ہوگے اور تقلید کے نشانے میں اس قدر مست ہوگے اور نفسانی خواہشات تم کو اس قدر پاگل بنا چکے ہوگے کہ تم سوچ و فکر سے عاری ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح وضاحت کے لیے حدیث میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ عادتاً و عقلاً گوہ کے سوراخ میں کسی انسان کا داخل ہونا ایک ناممکن امر ہے، پھر بھی اگر کوئی یہودی و نصرانی اس میں داخل ہونا چاہے گا تو میری امت کے بعض افراد بھی اس کی پیروی کریں گے اور اپنی عقل و فہم سے کام نہ لیں گے، یعنی اگر یہود و نصارہ کوئی کام کریں گے جو عقل و اخلاق کے معیار پر کسی بھی طرح پورا نہیں اترے گا، پھر بھی میری قوم کے بعض افراد ان کی پیروی ضرور کریں گے۔ اس اندھی تقلید کی ایک جیتی جاگتی مثال یہود و نصارہ اور غیر قوموں کی تہذیبوں کو اپنانا ہے، جیسے کہ آج امت کا وہ طبقہ جو خود کو تعلیم یافتہ، مہذب اور دیندار تصور کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی ضرور منعقد کرتا ہے، جو کہ یہود و نصارہ کی کھلی تاکید ہے۔ اسی طرح ان کی ان عیدوں میں شرکت جن میں ایسے حیا شوز منظر پیش کیے جاتے ہیں جو انسانی فطرت اور ایمانی غیرت کے سراسر منافی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کافروں کے نئے سال کی آمد ہے، دنیا کے ہر کونے میں اس کا چرچا ہے، لوگ بڑی شدت سے نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافر قوموں کے ساتھ بہت سے مسلمان حتیٰ کہ بعض حکومتیں بھی اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کرنا عذر و شرع کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک عید کا معاملہ ایک شرعی امر ہے، لہذا جس دن کو شریعت عید کا دن نہ قرار دے اس دن کو عید کا دن قرار دینا ضلالت و گمراہی اور بدعت ہوگا۔ یہ نیا سال مسلمانوں کا سال نہیں ہے بلکہ کافروں اور اللہ کے دشمنوں کا سال ہے، اس لیے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے نئی تقدیم کا ایجاد کیا ہے، لہذا اس کی آمد پر خوشی ایک غیر شرعی کام ہے
اور اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس عید میں بعض ایسے حیا سوز کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اسلام کی نظر میں حرام اور اسے جائز یا بہتر سمجھنا دین سے خروج اور بغاوت ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کافروں کے سال کا استعمال جائز ہے، تو ایسے موقع پر ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ جس سال کو رخصت کر رہا ہے اس میں وہ کیا کھویا اور کیا پایا، یا کتنے نیک عمل کیے اور کتنے برے عمل، تاکہ نیک عمل کی قبولیت کی دعا کی جائے اور برے کام سے توبہ استغفار۔ علماء امت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ کافروں کے عیدوں میں شریک ہونا، انہیں مبارکباد پیش کرنا، کسی بھی طرح سے اس عید میں ان سے تعاون کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے بچائے، آمین۔